السلام علیکم دوستو، محمد شہزاد ولیج سٹار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو ہمارا یہ لیمن کا ایک پودا تھا جو بوڑھا ہو گیا ہے اور یہ سوکھنے لگ گیا تھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کی نسل کو آگے منتقل کیا جائے اور اسے نئے پودے تیار کیے جائیں۔ تو میں آپ کو ایک پرانے پودے سے نئے پودے تیار کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے، اس کو داب لگانا کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ داب لگانے کا طریقہ سکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پرانے پودے سے آپ زیادہ اور نئے پودے کس طرح بنا سکتے ہیں۔ تو میرے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے اور لائک اور شیئر بھی کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں پھلوں والے پودے اور یہ جو لیمن کا پودا ہے یہ سوکھ رہا ہے، اس سے نئے پودے بنانے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے نئے پودے تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی لیمن کی شاخ کے اوپر مٹی لگا کر نیا پودا تیار کیا جاتا ہے، وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا اپنی اس ویڈیو میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک شاخ لینی ہے جو بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پرانی بھی نہ ہو۔ اس کو چھری کی مدد سے تھوڑا سا کٹ لگا کر اس کے اوپر سے جو گرین اس کا چھلکا ہے، سبز چھال ہے، وہ چھیل لینی ہے، وہ نکال دینی ہے اور جو سفید لکڑی آئے گی وہ رکھنی ہے۔ سفید لکڑی جو رکھنی ہے اور گرین چھلکا جو ہے اس کا پورا وہ اتار دینا ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی سی مٹی آپ نے لینی ہے، مٹی گیلی بھی بہت زیادہ نہ ہو اور بہت زیادہ سخت بھی نہ ہو، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے روٹی پکانے کے لیے، گوندے ہوئے آٹے کی طرح آپ نے تھوڑی سی مٹی لینی ہے اور اس شاخ کے اوپر آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ لگا دینی ہے۔ یہ دیکھیں، مٹی میں نے لگا دی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک شاپر لینا ہے۔ شاپر آپ 1 کلو والا، جو بازار سے 1 کلو والا تھیلی ملتی ہے، وہ شاپر آپ نے لینا ہے، اس کو کاٹ کر سیدھا کر لینا ہے اور اس مٹی کے اوپر آپ نے احتیاط کے ساتھ شاپر لگا دینا ہے کہ مٹی گر نہ جائے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے اور دونوں سائڈ سے پھر آپ نے اس کو باندھ دینا ہے رسی سے۔ آپ نے احتیاط کے ساتھ شاپر لپیٹنا ہے کیونکہ یہ لیمن کے کانٹے بھی بہت ظالم ہوتا ہیں۔ آپ نے اس کے اوپر آرام سے کے ساتھ شاپر جو ہے وہ لپیٹ دینا ہے، مٹی گرے بھی نہیں اور ادھر ادھر پھیل بھی نہ جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم رسی کی مدد سے اس کو دونوں طرف سے باندھیں گے۔ تو آپ نے ایسے آرام کے ساتھ اس کے اوپر مٹی لگانی ہے، مٹی کے اوپر آپ نے شاپر بہت احتیاط کے ساتھ لپیٹ دینا ہے اور کوئی بھی جگہ کھلی نہ رہے، کسی سائڈ سے بھی آپ نے پوری طرح شاپر جو ہے اس کے اوپر مٹی کے اوپر وہ لپیٹ دینا ہے۔ اور پھر دونوں طرف سے آپ نے اس شاپر کو رسی کی مدد سے ٹائٹ کر کے باندھ دینا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا داخل نہ ہو۔ جب بہار کا موسم ہوگا اور نئی شاخیں نکلیں گی، نئے پتے نکلیں گے، پھر ہم اس کو یہاں سے کاٹیں گے، یہاں سے اس شاخ کو یہاں سے کاٹ دیں گے اور پھر ہم اس کو مٹی کے گملے کے اندر یا پھر زمین کے اندر جو ہے ہم اس کو لگا دیں گے۔ اس کو یہاں سے کاٹ لیں گے، اس کو یہاں سے کاٹ لیں گے اور اس کو جو ہے وہ یہاں سے کاٹ لیں گے اور پھر یہ نئے پودے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ بنائی ہوئی ہے ایک، یہ دیکھیں، اس کو یہاں سے کاٹ کر دیں گے اور پھر یہ نئے پودے تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ مارچ کے آخر میں کریں گے، جب بہار کا موسم اپنے عروج پر ہوگا، تب اس کے اندر جڑیں جو ہیں وہ مٹی کے اندر بن چکی ہوں گی اور پھر یہ آرام کے ساتھ جو ہے نیا پودا تیار ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ بھی نئے پودے بنا سکتے ہیں۔ جی فرینڈز، یہ آلوچی کا پودا ہے، آلوچا اس کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے پھل کی بھی تصویر دکھاؤں گا۔ اس کی کلمیں لگانے کا موسم بھی ابھی ہے، اس کی کلمیں لگائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک شاخ جو ہے کاٹ کر وہ زمین میں دبا دی جاتی ہے اور پھر نیا پودا بن جاتا ہے۔ مارچ کے آخر میں یا مارچ کے وسط میں یہ نئی شاخیں نکلتی ہیں اس کی۔ تو اگر کسی میرے یوٹیوب والے فرینڈ کو یا کسی اور بھائی کو چاہیے ہوں تو میں یہاں سے فری کل میں اس کو بھیج دوں گا۔ وہ ڈلیوری چارج ادا کر کے وہ اپنے گھر میں، اپنے کھیتوں میں آلوچی کے جو ہیں پودے لگا سکتے ہیں۔ میری طرف سے یہ فری گفٹ ہوگا میرے دوستوں کے لیے۔ یہ آلوچا ہے، آج کل اس کے پتے جھڑ گئے ہیں اور مارچ کے وسط میں، مارچ کے آخر میں یہ نئی شاخیں نکلیں گی، پھول لگیں گے۔ میں آپ کو اس کے پھولوں کی بھی تصویریں دکھاؤں گا ویڈیو بنا کر۔ اور بہت ہی بہترین قسم کا یہ پھل ہوتا ہے۔ اگر کسی بھائی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو بھیج دوں گا کل میں اس کی بنا کر۔